حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار شریف میں یہ واقعہ درج ہے، آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور پر ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں جنہیں غوث کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ارادہ فرمایا، میں اور میرے دو ساتھی یعنی ابن سقا اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے تینوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ چلو ہم بھی چل کر اس بزرگ سے، اس غوث سے ملاقات کرتے ہیں۔ تینوں تیار ہوئے اور جب چلنے لگے تو ابن سقا نے کہا کہ میں اس بزرگ سے اتنا سخت سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہ دے پائے گا۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا میں بھی سوال تو بڑا سخت کروں گا، دیکھتا ہوں میرے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ الفاظ بے ادبی اور گستاخی سے بھرے ہوئے، میں تو ان کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ دیکھوں گا کہ مجھے ان سے کتنا فیض ملتا ہے، کتنا فیض مجھے ان کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم تینوں حضرات جب وہاں پہنچے تو بزرگ جیسے ہی ہم پر نظر ڈالے غائب ہو گئے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہی غائب ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہونے کے بعد ابن سقا کی جانب بڑی غضبناک نگاہ سے دیکھا اور فرمایا او ابن سقا، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو، تو سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، تیرے جسم سے کفر کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عبداللہ تمیمی، تیرا یہ خیال تھا کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے پاؤں گا، تو سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لاؤ تک پہنچ چکی ہے۔ پھر عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد ارشاد فرمایا اے بیٹا عبد القادر جیلانی، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ تم بغداد کے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہو، تقریر کر رہے ہو، اور اس تقریر کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور میری نگاہیں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے اس فرمان کے آگے تمام اولیاء اللہ نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ یہ لوگ بغداد میں تھے اور وہ بزرگ وہ غوث نہ جانے کی اتنی دوری پر تھے، یہ تینوں کے دلوں کی حالات کو اس بزرگ نے جان لیا، اور جس طریقے سے جیسی جس کی گستاخیاں تھیں اسی کے حساب سے ان کے زبان سے نکلا، اور جب ان کے زبان سے نکلا تو وہ رد نہیں ہو سکتا، بدل نہیں سکتا، اللہ نے اسے پورا بھی کیا۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ پھر وہ بزرگ پھر غائب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بزرگ کہاں گئے۔ فرماتے ہیں ہم لوگ علم حاصل کرتے رہے، اس وقت آیا کہ ابن سقا اتنا علم حاصل کر لیا کہ چاروں طرف دنیا میں اس کے علم کے شہرے ہونے لگے، ڈنکے بجنے لگے، بڑے بڑے مناظرے اکیلے تنہا ہی وہ جو ہے فتح کر لیا کرتا تھا، چاروں طرف اس کے علم کے ڈنکے بجنے لگے۔ تو ایک عیسائی بادشاہ نے ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی اور اپنے تمام عیسائی پادریوں کو اکٹھا کیا۔ ابن سقا وہاں پہنچا، مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں ابن سقا نے تمام عیسائی پادریوں کو شکست دے دیا، فتح یابی حاصل ہو گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ آخر کیا کیا جائے، یہ ایک اکیلا تنہا میرے اتنے عیسائی پادریوں کو اس نے جو ہے شکست دے دیا۔ بڑے سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ آخر اب کیا کیا جائے۔ اچانک عیسائی بادشاہ کی بیٹی شہزادی بڑی خوبصورت حسین و جمیل اچانک اپنے حجرے سے نکلتی ہے، اور جیسے ہی حجرے سے نکلے ابن سقا کی نگاہ اس شہزادی پر پڑ گئی، جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ ابن سقا نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ بادشاہ کو موقع مل گیا، اس نے کہا نکاح تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو پہلے مذہب اسلام کو چھوڑ، مذہب عیسائیت کو اختیار کر، اس کے بعد میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ ابن سقا نے فوراً اسلام کو خیر آباد کہا، مرتد ہو گیا،
اور مذہب عیسائیت کو اختیار کر لیا. بادشاہ نے اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کرا دیا اور جیسے ہی نکاح ہوا اس کے جسم میں کوڑھ کا مرض پھیل گیا. اس کے جسم میں کوڑھ کا مرض پھیل گیا. دیکھتے دیکھتے پورے جسم میں اس کے کوڑھ کا مرض ہو گیا. بادشاہ نے اسی وقت اسے اٹھایا اور شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینکوا دیا. اب جب کوئی بھی اس کے پاس سے گزرتا تو یہی کہتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ولی کی شان میں گستاخی کی تھی. یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ولی کی شان میں گستاخی کی تھی, اسی کی سزا بھگت رہا ہے. غرض کہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ شخص مر گیا. ایمان بھی گیا اور جس چیز کے لیے ایمان کو چھوڑا تھا وہ بھی چلا گیا. نہ صنم ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. ایمان بھی گیا, جان بھی گیا, جس چیز کے لیے چھوڑا تھا وہ بھی چلا گیا. عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس غوث نے ابن سخا کے متعلق کہا تھا ویسا ہی ہو گیا. وہ شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا. کہتے ہیں کہ تحصیل علم کے بعد مجھے نور الدین شہید نے دمشق بلایا اور دمشق بلانے کے بعد مجھے وہاں کا اوقاف وزیر بنا دیا. تو میں نے دیکھا کہ دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی. کہتے ہیں جس طریقے سے اس بزرگ نے میرے متعلق کہا تھا وہ بھی ویسا ہی سچ ہو گیا. اور کہتے ہیں جس طریقے سے اس بزرگ نے, اس غوث نے سیدنا سرکار غوث پاک کے متعلق فرمایا تھا اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوا. میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا, اپنے ان کانوں سے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر واز فرما رہے ہیں اور واز کے درمیان یہ اعلان فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. میں نے یہ بھی دیکھا, بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اس مجمع میں 2000 اولیاء اللہ موجود تھے. حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تمام اولیاء اللہ نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس بزرگ نے حضرت سیدنا سرکار غوث پاک کے متعلق کہا تھا اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہو گیا. تو جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں دل کو بڑے سنبھال کر, بڑے احتیاط کے ساتھ, بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے محبت کریں, عقیدت رکھیں, مگر بغض نہ رکھیں. بغض اور جلن جب آپ رکھیں گے تو اس کا برا اثر ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سب کو اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.